بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں نزلہ اور انزلہ میں جو فرق ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کو تنزیل اور انزال میں فرق بھی کہا جاتا ہے، یعنی نزلہ کا صیغہ استعمال ہو نزول سے ہے نا، اصل میں کتاب اللہ کا جو نزول ہے اس کی بات کی جاتی ہے، تو جہاں نزلہ کا استعمال ہو اور اس سے معنی مراد لیا جاتا ہے تدریجاً نزول، یعنی نجمن نجمن اترنا، اور جہاں انزلہ کا صیغہ استعمال ہے اس کا معنی ہوتا ہے دفعتاً واحدتاً، یعنی یک بارگی نزول۔ اس قاعدے کا ہم نے جائزہ لینا ہے آج کہ یہ کہاں تک درست ہے۔ اب اس قاعدے کے اس بات میں جو پیش کیا جاتا ہے وہ ایک ایک آیت بطور مثال، مثلاً سورہ القدر میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں انزلناہ استعمال ہوا، یہ باب افعال سے ہے، تو اس سے مراد ہم لے لیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کا نزول جو یک بارگی ہوا، ٹھیک ہو گیا قاعدے کے مطابق۔ اور دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس میں نزلہ یعنی باب تفعیل سے صیغہ لایا گیا اور اس کے بعد علی قلبک کی تعیین بتا رہی ہے کہ یہ تنزیل یعنی یہ نزول جو ہے یہ آسمان دنیا سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے، تو اس لیے یہ تفعیل سے صیغہ لایا گیا تاکہ یہ انزال اور تنزیل میں فرق ہو جائے کہ انزال کا استعمال یکبارگی نزول کے لیے ہے اور تنزیل کا استعمال یہ نجمن نزول کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو اس قاعدے کے اس بات کی یہ ایک ایک دلیل ہو گئی کہ قاعدہ یوں ہے۔ اب قاعدے کا مقتضا بھی سمجھا گیا، اب اس پر جو ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ بیان کر دیں کہ یہ قاعدہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ نہیں یعنی یہ بات کی ان التنزیل مختص بالنزول علی سبیل التدریج والانزال مختص بما یکون النزول فیہ دفعۃ واحدہ، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے تحت المسألۃ الثالثہ کے عنوان سے آپ نے درج کیا ہے امام رازی نے۔ یہ تفسیر کبیر کا جز 5 ہے اور صفحہ اس کا جو ہے وہ 74۔ اچھا، یعنی تنزیل سے آنے والا صیغہ جو ہے یہ نجمن نزول کے ساتھ مختص ہے، اور انزال سے آنے والا صیغہ جو ہے وہ یکبارگی کے نزول کے ساتھ مختص ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں یہ عبارت بھی درج ہے۔ اب اس کی تفصیل سے پہلے ہم اس طرف جائیں گے کہ قرآن پاک میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں ان پر ذرا غور کر لیا جائے، کیا اس قاعدے کا لحاظ کیا گیا یا نہیں، یا استقراء جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، حضور پر نزول کی بات ہو تو قاعدے کے مطابق نزلہ آنا چاہیے، یعنی باب تفعیل سے آنا چاہیے۔ اب ہم وہ ایک آدھی شہادت پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے کہ جس پر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کی بات ہے مگر صیغہ تفعیل سے نہیں آیا، انزال سے آیا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہاں انزل آیا اور آگے علیکا، یہ متعین کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول کی بات ہے۔ اور دوسری ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 113 وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہاں بھی انزل اللہ باب فعل سے صیغہ اور آگے علیکا، یہ متعین کر رہا ہے کہ حضور پر نزول کی بات ہے لیکن صیغہ باب افعال سے آیا۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 166 لَٰكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا انزل الیک، صیغہ آیا باب فعال سے اور الیک کا متعین کر رہا ہے کہ حضور پر نزول کی بات ہے۔ تو یہ شواہد اس بات کے ہو گئے کہ حضور پر نزول کی بات آ رہی ہے لیکن صیغہ باب افعال سے آ رہا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا یک بارگی نزول، تو گویا کہ ان آیات سے وہ قاعدہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ
کہ تورات و انجیل کا نزول جو ہے وہ تو یک بارگی مسلم چیز ہے، اس کے لیے تو انزال ہی آنا چاہیے، تنزیل کا لفظ یا تفعیل کے باب سے سیگا نہیں آنا چاہیے۔ لیکن قرآن میں دیکھیں، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 ہے، آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات۔ ان تنزل باب تفعیل سے آ گیا اور اس کا نائب فعل جو ہے توراتوں کو بتایا گیا، تو اب مطلب کیا ہوا کہ تورات کے لیے بھی تنزیل کا لفظ آ گیا۔ اگر تنزیل کا معنی یہ ضروری یہی ہوتا نجمن نجمن، تو تورات کے ساتھ وہ کس طرح ثابت رہ سکتا ہے وہ قاعدہ۔ اسی طرح اگر انزال کا یہ ہے کہ یکبارگی نزول یہ اس کا لازمی خاصہ ہے، تو پھر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انزال نزول کو انزال سے جب تعبیر کیا گیا تو پھر وہ اپنے معنی کو ثابت کیسے رکھ سکے گا اور یہ قاعدہ کہاں تک متحقق رہ سکے گا۔ اور اس پر نقض کے طور پر الفرقان کی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ جو ہے کہ لولا نزل علیہ القرآن، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اب یہاں نزل علیہ حضور کے ساتھ نزل یعنی آپ پر نزل کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور آگے جملۃ واحدہ لولا کے ساتھ یہ جملہ آیا ہے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر اہل عرب اہل زبان اگر نزلہ کا خاصہ یا اس کے معنی میں یہ سمجھتے ہوتے کہ نزلہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں نزول نجمن نجمن مراد ہوتا ہے، نجمن نجمن مراد ہوتا ہے، اگر یہ سمجھتے ہوتے تو پھر جملۃ واحدۃ کے ساتھ یہ تقاضا ہی کیوں کرتے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ تقاضا ہی کیوں کرتے جب نزلہ کہہ دیا؟ تو یہ بھی اس پر اشکال وارد ہوتا ہے۔ باقی یہ بات یہ کئی کتابوں میں درج ہو گئی بطور اصول، یعنی اصول کے طور پر مشہور ہوئی تو آگے چلتی گئی، جس طرح آپ دیکھیں گے شرح العقائد میں بھی ہے اور نور الانوار میں بھی اور دیگر کتب میں بھی جہاں اس طرح کا مقام آتا ہے انزال تنزیل سے متعلق تو یہ بات آتی ہے، کر دی جاتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعتاً یہ ایک قاعدہ ہے یا ایک قول ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھیں کہ یہ ایک قاعدہ ہے یا قول ہے، تو میں اولاً یہ کہہ دوں کہ یہ قاعدہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے۔ باقی کوئی مفسر کوئی اہل علم کسی مقام پر کسی آیت کے تحت سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کسی ضرورت کے پیش نظر بطور مجاز اس معنی کو مراد لے تو یہ بالکل درست ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بطور اصول اس کا اجرا جو ہے یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ قاعدہ نہیں ہے جو میں نے کہا، تو اس کے لیے میں یہ صرف یہ پہلے جو مثالیں پیش کی ان کا تعلق تو استقراء کے ساتھ تھا، تو میں اس پر نص بھی نصاً یعنی اہل علم کی بات کر دیتا ہوں۔ یہ امام ابو حیان اندلسی ہیں، تفسیر البحر المحیط ہے، جس میں یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل کے تحت یہ نقل کر رہے ہیں علامہ جار اللہ زمخشری کا، قال زمخشری فإن قلت لما قال نزل علی رسولہ وانزل من قبل، علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نزل علی رسولہ کیوں کہا وانزل من قبل کیوں کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کی بات ہے تو نزل کہا، اور اس سے ما قبل کے نزول کی بات ہے تو انزل کہا، تو ایسا کیوں کہا؟ تو قل تو میں کہتا ہوں، یعنی زمخشری کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں لأن القرآن نازل منجما مفرقا فی 20 سنہ بخلاف الکتب قبلہ، کیونکہ قرآن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا 20 برس میں، بخلاف الکتب قبلہ، اور ایسے قبل کتب سماویہ کے خلاف،
تو اس لیے یہاں نزلہ آیا اور ماقبل کے لیے انزلہ آیا۔ یہ علامہ زماشری کی یہ بات ان قلتا اور قلتو نقل کرنے کے بعد امام ابو حیان اندلسی جو اس پر نوٹ دے رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں وَحَاذِهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ نَزَّلَ وَأَنزَلَ لَا تَصِحُّ، یہ فرق نزلہ اور انزلہ کے درمیان کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک نقل کو بطور مثال دی ہے، بات کو یہاں لمبا نہیں کرنا، اختصار کے ساتھ صرف نتیجے تک پہنچنا ہے کہ یعنی یہ قاعدہ نہیں، یہ بات نقلاً بھی ثابت ہو گئی اور استقراء کے طور پر بھی یہ ثابت ہو گئی کہ یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اور یہ جہاں تک سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قول ہے، جہاں تورات و انجیل کے ساتھ قرآن کے نزول کی بات ہوتی ہے تو ادھر نزلہ اور ادھر انزلہ، تو وہاں یہ ایک قول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی مراد یہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے قول ہونے کی دلیل میں یہ دوں گا کہ مثلا یہ مفتی بغداد سید محمد آلوسی علیہ الرحمہ، ان کا کلام دیکھیے تفسیر روح المعانی میں، اس کی جز 3 ہے اور صفحہ ہے اس کا 104، یہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر جو ہے وہ اس کی 3، اس کے تحت وہ نقل کر رہے ہیں وَالتَّعْبِيرُ بِأَنزَلَ فِيهِمَا لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا نُزُولٌ وَاحِدٌ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ لَهُ نُزُولَيْنِ۔ اب یہ دیکھیے سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انزالہ سے تعبیر کرنا ان دونوں میں، فیہما کا معنی ہے تورات و انجیل، تو یہ دونوں ان میں جو تعبیر کے لیے لایا گیا کلمہ وہ ہے انزالہ، یہ للاشارات، یہ اس اشارہ کے لیے ہے کہ الی انہ لم یکن لہما الا نزول واحد، کہ ان دونوں کتابوں کے لیے نہیں ہے مگر ایک ہی نزول، ان دونوں کتابوں کے لیے صرف ایک ہی نزول ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن کے بخلاف ہے، فَإِنَّ لَهُ نُزُولَيْنِ، کہ بے شک قرآن کے 2 نزول ہیں، قرآن کے 2 نزول ہیں، تورات و انجیل کا ایک ہی نزول ہے۔ تو اس لیے 2 تعبیر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن کے لیے یعنی نزلہ کا استعمال، اور تورات و انجیل کے ایک نزول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انزلہ سے تعبیر کیا گیا، یہ لایا گیا۔ اور 2 نزول کی آگے وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نزول من اللوح المحفوظ الی بیت العزت من سماء الدنیا جملۃ واحدہ، یہ تو بات سب جانتے ہی ہیں۔ تو گویا آگے یہ کہہ رہے ہیں وَلِهَٰذَا يُقَالُ فِيهِ نَزَّلَ وَأَنزَلَ، یعنی نزلہ 2 نزول کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور انزلہ جو ہے وہ ایک نزول کی طرف۔ آگے جو بات اس میں سمجھنے والی ہے خاص کر کے وہ یہ ہے، سید محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَهَٰذَا أَوْلَىٰ مِمَّا قِيلَ، یہ جو قول نقل کیا ہے یہ بہتر ہے اس سے جو کہا گیا، هَٰذَا أَوْلَىٰ مِمَّا قِيلَ، جو قول کیا گیا ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ کون سا بہتر ہے؟ یعنی انزلہ میں ایک نزول کی طرف اشارہ ہے اور نزلہ میں 2 نزول کی طرف اشارہ ہے، یہ قول اس سے بہتر ہے جو کہا گیا۔ کون سا قول جو کہا گیا؟ اب یہ دیکھیے آگے ساتھ ہی نقل کر رہے ہیں وہ قول جو کہا گیا جس سے یہ بہتر ہے جو ہم نے بیان کیا، اب جس سے بہتر ہے اس کا بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اِنَّ نَزَّلَ يَقْتَضِي التَّدْرِيجَ وَأَنزَلَ يَقْتَضِي الْإِنزَالَ دَفْعِيَّ، کہ نزلہ تدریج کا تقاضا کرتا ہے اور انزلہ انزال دفعی یعنی دفعتاً واحدتاً نزول کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نزلہ اور انزلہ میں فرق کرتے ہوئے، اس قول سے وہ قول بہتر ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ انزلہ ایک نزول کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور نزلہ 2 نزول کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ قاعدہ نہیں تھا، نزلہ اور انزلہ میں فرق کا وہ قاعدہ یا اصول نہیں تھا، وہ ایک قول تھا۔ اب
اب یہ روح المعانی کی تشریح کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا، ان کے نزدیک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قول جو ہے وہ مرجوح ہے، اس سے افضل قول یہ ہے۔ اب اس سے یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ امام رازی کی تفسیر سے ہم اس کا ایک حوالہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائے کہ یہ قاعدہ نہیں، قول ہی ہے۔ قول یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہوئے جو عبارت میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، ان تنزیل مختص بالنزول، اس عبارت کے تحت اس کی آخری سطر پہ آئیں، قرآن یہ قاعدہ سب کچھ بیان کر کے کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ رَاجِحٌ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَقْوَالِ، یہ دلالت کرتا ہے اس امر پر کہ یہ قول راجح ہے تمام اقوال پر، یہ قول راجح ہے، یعنی تنزیل کا مختص ہونا تدریج کے ساتھ اور انزال کا مختص ہونا دفعتاً واحدتاً نزول کے ساتھ، یہ قول راجح ہے تمام اقوال پر۔ معلوم ہو کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصریح دے دی، یہ بھی ایک قول ہی تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کو راجح قرار دیا دیگر اقوال پر، یہ بھی سمجھ آئی، امام رازی خود بتا رہے ہیں کہ اس میں تفریق کے اور بھی اقوال ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے امام رازی نے اس قول کو ترجیح دے دی ہے تنزیل انزال میں فرق ہے، تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ دوسرا قول بھی بیان کر دیا، اور وہ کہتے ہیں وَهَذَا أَوْلَىٰ مِمَّا قِيلَ، اور یہ قول جو ہم نے بیان کیا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ کیا گیا تدریج اور دفعی والا، اس سے یہ بہتر ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے، ان میں یہ تقابل آگے پھر حل کریں کہ امام رازی نے اس قول کو ترجیح دی ہے، علامہ آلوسی نے اس قول کو ترجیح دی ہے، تو نتیجہ میں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تنزیل اور انزال میں فرق یا نزلہ اور انزلہ میں فرق یہ بطور قاعدہ یا اصول کے نہیں تھا، ایک قول کے طور پر تھا، جو قول اس مشہور قاعدے کے مشہور جو معنی سمجھا جا رہا ہے اس میں وہ راجح قول ہے امام رازی کا، اور امام آلوسی علیہ الرحمہ دوسرے قول کو راجح بلکہ اولا قرار دے رہے ہیں۔ آگے اس پر وہاں اہل علم پہنچیں گے، آگے وہ اس کے دلائل بھی نقل کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ہاں یہ جو نور الانوار پر جو اشارہ کیا، یہاں المنزل پر باس ہے، علی الرسول، حالانکہ منزل کا وہاں تھا ہی نہیں، لیکن ملا دیمر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وہ بیان کر دیا جواز کی صورت، کیونکہ اس کے بعد علی الرسول علیہ السلام کے کلمات موجود ہیں، لفظ موجود ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سر الاسرار ہے، سر الاسرار فی تشریح نور الانوار، اس میں وہ علامہ محمد حجاز سنبھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالب ان کی جو ہے وہ نیچے لگی ساتھ ہی تب ہے، یہ اس کو دیکھیں، اس میں وہ ساری بات کر کے وہ اعتراض منزل اور منزل والا نقل کر کے کہ ایک کی تعین کی جائے دوسرے معنی کی نفی ہو جاتی ہے، دوسرے کی تعین کر پہلے کی نفی ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب جو آگے دیتے ہیں میں صرف وہ سنانے لگا کیونکہ درسی کتاب ہے، ہر طالب علم کی بھی وہاں تک رسائی ہے، وہاں پہنچے۔ وہ کہتے ہیں تقریر الجواب، آپ اس کی یعنی جواب سنیے، جواب کی تقریر یہ ہے کہ ان ھذا اللفظ یجوز بالتخفیف وبالتشدید فلا تعجین فیہ لیقع السؤال ففهم، کہتے ہیں جواب سنو، یہ لفظ جو ہے یعنی منزل ہو یا منزل، یعنی یجوز ہو بالتخفیف و بالتشدید، تخفیف کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، تشدید کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، فلا تعجین فیہ، اس میں کسی ایک معنی کی تعین نہیں ہے کہ کہا جائے کہ تخفیف کے ساتھ ہو تو یکبارگی ہی ہوگا، تشدید کے ساتھ پڑھیں تو وہ تدریجن ہی ہوگا، فلا تعجین فی، ایسی کوئی تعجین اس میں نہیں ہے، تو لیقع السؤال، تاکہ سوال واقع ہو سکے۔ مطلب کیا کہ جب یہ تعجین ہی نہیں تو سوال واقع کیسے ہوگا؟ ففہم، اس کو سمجھ لو۔ آخر میں یہ بات کروں گا، یہ باب تفعیل میں جو تدریج کو درج کر دیا گیا، تدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، یہ باب تفعیل کا خاصہ ہی نہیں ہے، خاصیات ابواب بھی اگر دیکھ لیں تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مصدری معنی کا صدور ہونا یہ باب تفاعل کا خاصہ ہے، تفعیل میں آتا ہی نہیں ہے۔ مثلا تجرع، گھونٹ گھونٹ پینا، تنزلہ، آہستہ آہستہ اترنا، باب تفعیل کی خاصیات میں سے نہیں ہے۔
یہ صرف باب تفعول میں آتا ہے، تو لہذا بہرحال اس بات کی وضاحت کے لیے یہ مختصر کلام ہم نے کیا ہے، یہ کفایت کر جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ نزلہ اور انزال میں یہ جو معروف بات ہے یہ بطور اصول اور قاعدہ کے درست نہیں ہے۔